اب جو ہزاروں کی گنتی یہ آپ نے ایجاد کیا، اس کو 1000 بار پڑھو، اس کو نہیں، آپ کو پڑھنا ہے تو پھر آپ بغیر گنتی کے پڑھو نا۔ جی ہاں، آپ کے ذکر کرنے، اللہ تعالیٰ نے جب بھی ذکر کی بات کہی ہے قرآن مجید میں کثیرہ کا لفظ استعمال کیا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ، ایک سوال یہ ہے کہ جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں فرض نمازوں کے بعد یا سوتے وقت بھی پڑھنے کا حکم دیا گیا، اسے انگلیوں پر پڑھنا بہتر ہے یا پھر جو تسبیح کے دانے آتے ہیں من کے اس میں پڑھنا چاہیے؟ اس بارے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، تسبیح ایک عبادت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے تسبیح پڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی یہی دیا کہ تم تسبیح کو اپنے ہاتھ پر پڑھو، اور فرمایا فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ وَمُسْتَنْتِقَاتٌ، کیونکہ کل قیامت میں یہ پوچھی بھی جائے گی اور بات بھی کرے گی یا اس بارے میں گواہی بھی دے گی۔ تو جو تسبیح پڑھی جاتی ہے کہیں 33 34 اور کچھ زیادہ سے زیادہ تسبیح کی اگر کہیں پر کوئی بات آئی ہے گنتی میں تو وہ 100 کی ہے۔ جی ہاں، تو بندہ جو ہے ہاتھ میں، اب اس میں بھی علماء کے درمیان میں اختلاف ہے، ہاتھ میں تسبیح دونوں ہاتھ سے پڑھی جائے یا صرف سیدھے ہاتھ سے۔ تو راجح اور بہتر تو یہی ہے کہ آدمی سیدھے ہاتھ سے تسبیح پڑھے، کیونکہ سیدھا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ سیدھے ہاتھ میں کہاں سے شروع کریں شیخ؟ اس کے لیے کوئی یہ نہیں، دیکھیے عام طور پر جو علماء کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی انگلی سے کرتے تھے، جی سبحان اللہ، یہ اس طرح سے آپ گرہ باندھتے تھے، یہ اس طرح سے تسبیح پڑھنے کا یہ ہے۔ اب جو لوگ تسبیح پڑھتے ہیں دانوں میں، اس میں کئی ایک مسئلے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ یاد نہیں رہتا، اصل میں وہ تسبیح کو اس گنتی سے باہر لے جاتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر آپ پرٹیکولر کوئی ایک چیز کو گننا چاہ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میکسیمم 100 تک کی گنتی بتائی، 100 تک کی گنتی کو ہاتھ میں گننا آسان ہے۔ اب جو ہزاروں کی گنتی یہ آپ نے ایجاد کیا، اس کو 1000 بار پڑھو، اس کو نہیں، آپ کو پڑھنا ہے تو پھر آپ بغیر گنتی کے پڑھو نا۔ جی ہاں، آپ کے ذکر کرنے، اللہ تعالیٰ نے جب بھی ذکر کی بات کہی ہے قرآن مجید میں کثیرہ کا لفظ استعمال کیا۔ جب آپ کوئی مثال کے طور پر فرض نماز کے بعد سونے کے وقت کی جو تسبیح بتائی گئی، اس کی گنتی بتائی گئی، وہ ہاتھ میں گنی جا سکتی ہے۔ اب اگر بندہ اللہ کا ذکر ایسے ہی کر رہا ہے تو بغیر گنتی کے جتنا وہ کر سکتا ہے اس کو کرتے رہے۔ اگر کسی بندے کو یاد نہیں رہتا تو کیا ایسا بندہ استعمال کر سکتا ہے تسبیح؟ نہیں، وہی تو بتا رہا ہوں نا، یہ جو گنتی ہے یہ یاد رکھی جا سکتی ہے۔ اب اگر آپ 1000 کی لاکھوں کی بات کریں گے تو پھر وہ یاد نہیں رکھی جا سکتی، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گنتی کا ثبوت بھی ہمیں نہیں ملتا ہے۔ اور یہاں پر ایک دوسری چیز دیکھیں، ہاتھ میں تسبیح کو لے کر تسبیح پڑھنا، کہیں نہ کہیں ہم کسی کی نیتوں پر حملہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ظاہراً وہ ریاکاری میں شمار ہوتا ہے کہ بندہ، اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ ہاتھ میں تسبیح ہو، وہ تسبیح کے دانے بڑھا بھی رہا ہوتا ہے، بات بھی کر رہا ہو۔ جی ہاں، جبکہ آپ ہاتھ میں اگر کرو گے تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا، قدرتی طور پر جو ہے آپ دو طرف الگ جگہوں پر نہیں جا سکتے۔ تسبیح کے دانے بندہ یوں گنتا ہے، ایک تو اس میں پڑھنے میں بھی آپ کو بے چینی رہے گی کہ آپ بات بھی کر رہے ہیں اور تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں۔ دوسری ریاکاری، دکھاوا ہوتا ہے، اور خاص کر ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کو انسان خفیہ رکھنا چاہیے۔ تو چونکہ یہ زبان سے پڑھتے ہوئے بندہ اگر ہاتھ میں تسبیح نہ ہو
تو اس کو خفیہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر ہاتھ میں تسبیح ہو تو یہ اس میں کہیں نہ کہیں دکھاوا آتا ہے، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر کل قیامت میں اگر یہ میرے حق میں گواہی دے رہی ہے، وہ تسبیح کے دانے کیا گواہی دیں گے؟ جی ہاں، تو میرا اپنا ہاتھ اگر گواہی دے گا، میری اپنی انگلیاں گواہی دے گی، تو بہتر یہ ہے کہ میں ایک ہی کام سے کئی ایک اجر پاؤں، تو یہ نیکیوں کی نیکیاں بھی ہو جائے گی اور ہاتھ کی گواہی بھی میرے حق میں محفوظ ہو جائے گی۔ اللہ اعلم بالصواب۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ تسبیح ہاتھ میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، جو تسبیح کے دانے ہوتے ہیں اس میں نہ پڑھے تو بہتر ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔